حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں تشریف لائے، اپنی چادر کو ایک سمت سے پکڑا ہوا تھا۔ اب جب یہ آ رہے تھے تو حضور نے ارشاد فرمایا یہ کسی سے بحث کر کے الجھ کے اس کا کوئی مسئلہ ہو گیا، یہ آ رہا ہے۔ تو کہا حضور میرا معاملہ یہ ہوا کہ حضرت عمر سے میری شکر رنجی ہو گئی، میں نے معذرت کی لیکن انہوں نے میری معذرت قبول نہیں کی، تو میں وہاں سے اٹھا اور آپ کے پاس آ گیا۔ حضور نے فرمایا ابو بکر اللہ تجھے معاف کرے۔ یہ بات حضور نے 3 مرتبہ کہی۔ اچھا یہ تو کہہ کے حضور کی خدمت میں آ گئے، پھر حضرت عمر نے سوچا کہ ابو بکر ہیں اور جلیل القدر صحابی ہیں، تو اگر ان سے کوئی بات ہو بھی گئی تو انہوں نے معذرت کی، تو میں معذرت قبول نہیں کی، تو انہیں بھی احساس ہوا۔ اب حضرت عمر ان کے گھر گئے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھا کہاں ہے، کہا وہ تو یہاں نہیں ہے، سمجھے کہ وہیں ہوں گے، تو وہ بھی پیچھے آ گئے اور انہوں نے بھی آ کے سلام پیش کیا۔ حضور کے چہرے پہ جلال تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کوئی عذاب نازل نہ ہو جائے، تو ان کے دل میں نرمی پیدا ہوئی۔ انہوں نے خود اپنی پنڈلیاں بچھا کے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر کے ہاتھ جوڑ کے بندہ نواز کی بارگاہ میں عرض کیا حضور میں نے ہی ان سے کچھ کہا تھا۔ تو حضور صحابہ سے مخاطب ہوئے، فرمایا میرے اللہ نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا، جب میں نے دین کا پیغام تمہیں دیا تو کوئی دلیل مانگنے لگا، کوئی انکار کرنے لگا، لیکن یہ ابو بکر تھے، جب میں نے ان کو کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو انہوں نے کہا جانو دل سے مانتا ہوں، انہوں نے کوئی دلیل بھی نہیں مانگی، فوراً تسلیم کر لیا۔ حضور نے فرمایا اس سے اگر کچھ ہو بھی جائے، کوئی سخت جملہ نکل بھی جائے تو تم میری وجہ سے اسے چھوڑ نہیں سکتے، اس لیے کہ ابو بکر وہ ہیں کہ جب کسی نے نہیں مانا تھا اس نے اس وقت مجھے مانا تھا، اور نہ مال دیکھا، نہ جان دیکھی، نہ اولاد دیکھی، سب کچھ قربان کر دیا۔ تو آج اگر کوئی جملہ سخت زبان سے نکل گیا ہے تو میری وجہ سے بھلا تم اس کو چھوڑ نہیں سکتے ہو؟